ایک کہہ رہی تھی آج بدھ ہے، جبکہ دوسری کہہ رہی تھی نہیں آج جمعرات ہے۔ شوہر نے ان کی تکرار سنی تو غصے سے بولا میں پاگل ہوں جو جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ بہو اور بیٹا باہر جا رہے تھے۔ بہو ساس سے، اماں جی چولہے پہ دال رکھی ہے، اس کا خیال رکھنا نیچے نہ لگ جائے۔ ساس، خیال تو میں نے اپنے بیٹے کا بھی رکھا تھا۔ بیوی، گرمی کی شدت سے دماغ جل رہا ہے۔ شوہر، میں بھی کہوں یہ بھوسا جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک صاحب، عورت کی ذات بڑی شریر ہوتی ہے۔ ایک خاتون نے کہا بجا فرمایا، لیکن عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر مرد کی ایک پسلی میں اتنی شرارت بھری ہے تو سارے جسم کا کیا حال ہوگا؟ ایک ڈاکٹر سے کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مر گیا ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا مرد کے دل کی دھڑکن بند ہو تو وہ مر جاتا ہے، عورت کی زبان بند ہو جائے تو سمجھو وہ مر چکی ہے۔ ایک عورت اپنی سہیلی سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اس کے نئے اپارٹمنٹ کی دیواریں اتنی پتلی ہیں کہ جو کچھ بھی وہ کہتی ہے اس کے پڑوسی سن لیتے ہیں۔ سہیلی، تم ایسا کرو کہ اپنی دیواروں پر اندر کی طرف سے موٹا پلاسٹر کر دو۔ عورت، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم نے ایسا کرا دیا تو ہم ان کی باتیں کس طرح سن سکیں گے؟ پہلی عورت، میں جب بھی پوریاں بناتی ہوں تو پہلی پوری خراب بنتی ہے، کیا کروں؟ دوسری عورت، تم پھر پہلی پوری بنایا ہی نہیں کرو۔ ایک نوکر بھاگا آیا اور بولا بیگم صاحبہ، اعلان ہوا ہے کہ جو کسی چیز میں ملاوٹ کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ بیگم صاحبہ، ہائے میں مر گئی، میں نے تو ابھی آلو اور پالک ملا کر پکائے ہیں۔ جج، تمہیں اپنی بیوی کی پٹائی کرنے پر کس بات نے اکسایا؟ ملزم، جناب عالی، اس وقت اس کی پشت میری طرف تھی، کمرے کی صفائی کے لیے جھاڑو میرے ہاتھ میں اور پچھلا دروازہ پورا کھلا تھا، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ تقدیر آزمائی جائے۔ لڑکا، ابا جان، امی بچوں کی تربیت کے اصول سے بالکل ناواقف ہیں۔ باپ، کیسے بیٹا؟ لڑکا، جب میں جاگ رہا ہوتا ہوں تو وہ مجھے سونے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو مجھے جگا دیتی ہیں۔ ایک آدمی اپنے دوست کو بتا رہا تھا کہ اس نے دنیا کا ہر شہر دیکھا ہے، ہر ملک گھوما ہے، دنیا کے ہر حصے میں قیام کیا ہے۔ ایک آدمی پاس ہی یہ سن رہا تھا۔ اس نے کہا پھر تو آپ جغرافیہ بھی جانتے ہوں گے؟ آدمی، ہاں، وہاں پورا ایک ہفتہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر، میں مریض کی آنکھ دیکھ کر اس کا مرض بتا دیتا ہوں۔ دیکھو تمہاری بائیں آنکھ سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں ٹی بی ہے۔ مریض، جناب یہی آنکھ مصنوعی ہے۔ بیٹا، ابا اسکول والوں نے ایک بار پھر چندہ مانگا ہے۔ باپ، کوئی بات نہیں بیٹا، پچھلی بار نئے ہال کی تعمیر کے لیے چندہ دیا تھا تو انہوں نے ہال کی دیوار پر میرا نام کی تختی لگائی تھی۔ اس مرتبہ کیا بنوا رہے ہیں؟ بیٹا، ٹوائلٹ بنوا رہے ہیں۔ بوڑھا آدمی ایک گدھے کو کان سے پکڑ کر کھینچتا ہوا پولیس اسٹیشن کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ پولیس والے نے کہا ارے اپنے بیٹے کو کان سے پکڑ کر کیوں لے جا رہے ہو؟ بوڑھا بولا اس لیے کہ یہ کہیں پولیس میں بھرتی نہ ہو جائے۔ مریض، ڈاکٹر صاحب میرے دونوں کان بند ہو گئے ہیں، میں سن نہیں سکتا۔ ڈاکٹر، آپ کی عمر کتنی ہے؟ مریض، 90 سال۔ ڈاکٹر، آپ نے بہت کچھ سن لیا ہے، اب مزید کچھ سننے کی ضرورت نہیں۔ نائی کے کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک گاہک نے
نائی سے کہا، بھائی تمہارا کتا کتنی توجہ کے ساتھ تمہیں بال کاٹتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، یہ تمہارا فن دیکھنے کا بہت شوقین ہے۔ نائی، جناب شوق کی بات نہیں، اس کی دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی گاہک کا کان کٹ کر نیچے گر جاتا ہے۔ ابا کیا آپ اندھیرے میں لکھ سکتے ہیں؟ باپ، ہاں ہاں، اس میں کیا مشکل ہے؟ بیٹا، پھر جلدی لائٹ بند کر کے میری اسکول رپورٹ پر دستخط کر دیں۔ ایک چھوٹی سی لڑکی گھر میں چلا چلا کر دعا مانگنے لگی، اے خدا مجھے اچھی گڑیا لا دے، مجھے ایک چھوٹی سی سائیکل لا دے۔ بڑی بہن نے کہا، آہستہ بولو، خدا بہرا نہیں ہے۔ چھوٹی لڑکی بولی، مگر ابا جان تو بہرے ہیں۔ نئے پروفیسر نے بوڑھے پروفیسر سے پوچھا، کلاس کے سامنے لیکچر کیسے دیا جائے؟ بوڑھے پروفیسر، بہت آسان ہے، کلاس میں جا کر کھڑے ہو، آہستہ سے لیکچر شروع کر دو، جب ختم ہو جائے تو بڑی احتیاط سے چلتے ہوئے کلاس میں سے نکل جاؤ۔ احتیاط سے کیوں؟ بوڑھا پروفیسر، اس لیے کہ کلاس تمہارے پاؤں کی آواز سے جاگ نہ اٹھے۔ بیٹا، ابا اسکول والوں نے ایک بار پھر چندہ مانگا ہے۔ باپ، کوئی بات نہیں بیٹا، پچھلی بار نئے ہال کی تعمیر کے لیے چندہ دیا تھا تو انہوں نے ہال کی دیوار پر میرا نام کی تختی لگائی تھی۔ اس مرتبہ کیا بنوا رہے ہیں؟ بیٹا، ٹوائلٹ بنوا رہے ہیں۔ بوڑھا آدمی ایک گدھے کو کان سے پکڑ کر کھینچتا ہوا پولیس اسٹیشن کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ پولیس والے نے کہا، ارے اپنے بیٹے کو کان سے پکڑ کر کیوں لے جا رہے ہو؟ بوڑھا بولا، اس لیے کہ یہ کہیں پولیس میں بھرتی نہ ہو جائے۔ مریض، ڈاکٹر صاحب میرے دونوں کان بند ہو گئے ہیں، میں سن نہیں سکتا۔ ڈاکٹر، آپ کی عمر کتنی ہے؟ مریض، 90 سال۔ ڈاکٹر، آپ نے بہت کچھ سن لیا ہے، اب مزید کچھ سننے کی ضرورت نہیں۔ ابا کیا آپ اندھیرے میں لکھ سکتے ہیں؟ باپ، ہاں ہاں، اس میں کیا مشکل ہے؟ بیٹا، پھر جلدی لائٹ بند کر کے میری اسکول رپورٹ پر دستخط کر دیں۔ ابا کیا آپ اندھیرے میں لکھ سکتے ہیں؟ باپ، ہاں ہاں، اس میں کیا مشکل ہے؟ بیٹا، پھر جلدی لائٹ بند کر کے میری اسکول رپورٹ پر دستخط کر دیں۔ ابا کیا آپ اندھیرے میں لکھ سکتے ہیں؟ باپ، ہاں ہاں، اس میں کیا مشکل ہے؟ بیٹا، پھر جلدی لائٹ بند کر کے میری اسکول رپورٹ پر دستخط کر دیں۔ Please share and subscribe our channel and press the bell icon.